عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر. آپ سے میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جس طرح ابھی ہمارے اظہر صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی ایک پرو طالبان شخص ہے, جانتے ہیں ہم کہ KPK کے اندر ہمارے جوان, انہوں نے کل بھی جام شہادت نوش فرمایا, آج بھی ہمارے ایک جوان نے جام شہادت نوش فرمایا. دہشت گردوں فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ KPK میں جاری ہے. ایسے وقت میں ایک نئے سیاستدان کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ عمران خان کا صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال اس سے عبداللہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ڈال کے ان کو آزاد کر دیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہوگا, کوشش کی جائے گی کہ PTI اپنا چیف منسٹر نہ لا سکے, 20 کے قریب نمبر ہے, ایسا ہے, اس سے آگے پیچھے کرنا پڑے گا. آپ کی رائے عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ہمارے جو پرسوں 11 فوجی جوان اور 2 افسران شہید ہوئے, اور پھر میجر سبٹین جو ہے کوئٹہ سے جن کا تعلق دربند کا علاقے کے اندر شہید ہوئے, ان سے جو ہے ہم یقیناً قوم کو ان کی قربانیوں پر فخر ہے. بے شک. اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید ہوتے ہیں PTI کی طرف سے جو ہے بالکل چپ سادھ لی جاتی ہے. وہ عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ جو مستقل جو ہے بات کرتا ہے وہ وہاں خاموش ہو جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے پرو طالبان ہونا, چلو شاید ہو سکتا ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن کیا پرو طالبان زیادہ بہتر ہے یا پرو پاکستان بہتر ہے؟ تو میں تو اپنے پاکستان کو چنوں گا. اور کوئی بھی حب الوطن جو ہے, ٹھیک ہے ہم اپنی ہمدردیاں ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن ہماری پہلی ترجیحات جو ہیں وہ پاکستان ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ امیر متقی جو ہیں وہ افغانستان سے اٹھے ہیں اور جا کے پھر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں. وہ بابا آپ جو ہے, آپ کو پاکستان کا خیال نہیں آیا, آپ نے جو ہے مارکہ حق میں کافروں کا ساتھ دیا, آپ جو ہے آج کدھر کھڑے ہیں؟ تو کیا ایسے لوگ جو اس ٹائم پہ جن کا جو ہے قبلہ اور کعبہ افغانستان کی طرف جھکا ہوا ہے, کیا ان لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ملک کو تو چلو چھوڑو, لیکن اللہ کو تو جواب دینا ہے نا کہ کافروں کے ساتھ جو لوگ آج کھڑے ہو رہے ہیں ہم ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اگر آپ بھارت کو ساتھ جو ہے وہ پینگیں بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہوں گے. تو اگر سہیل آفریدی صاحب یہ سوچنا شروع کر دیں تو میں آج ٹی وی پہ بیٹھ کے 365 کے ذریعے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کے اوپر افغان طالبان حکومت کی مذمت کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی بھی سیاستدان نہیں تھے. اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنی تمام اسمبلیاں اور وفاق کے اندر جب PDM آئی تو وہ کبھی بھی نہ توڑتے بلکہ وہاں بیٹھ کے مقابلہ کرتے. لیکن عمران خان صاحب ایک مقصد کے ذریعے آئے تھے. ان کا مقصد جو تھا وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا, ڈی نیوکلیئرائز کرنا تھا, ڈی لنک کرنا تھا چائنا کے ساتھ, اور ڈی اسلامائز کرنا تھا. انہوں نے اسلام کی بات ضرور کی, لیکن عملی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا نعرہ تو ضرور لگایا, لیکن جب آیا موقع تو این جو ہے وہ واشنگٹن کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے, اور واشنگٹن کے ساتھ ان لوگوں کو لابی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جو باقاعدہ اسرائیل کے لابیسٹ تھے, اور اسرائیل کے جو یہودی ایجنٹ ہیں وہ وہاں موجود تھے. اب میں ان باتوں پہ کیا کہوں؟ اب آپ دیکھ لیجئے ابھی جو کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ معاملہ ہوا, افسوسناک واقعات تھے, لیکن جو ہے وہ اس کے اندر تمام PTI کے جو لوگ تھے, جو سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے, وہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ ریاست مخالف بیانیہ کے اوپر بات کر رہے تھے. آج جو ہے PTI جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے؟ ریاست جو ہے وہ تصادم کی بات کر رہی ہے. تصادم انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا. 9 مئی کو یہ دنیا کا پہلا ملک پاکستان ہے جو 5th جنریشن وارفیئر کی جگہ 6ٹھی جنریشن وارفیئر کے اندر کامیاب ہوا. 6ٹھی جنریشن وہ تھی جس کے اندر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. 5th جنریشن یعنی کہ عوام کو بدظن کر کے اپنی ہی ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے, ملک توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہاں پارا چنار کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ یہاں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے. بات یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بھی اسی لیے لے کے گئے تھے کیونکہ وہ ایک تصادم کی پالیسی اپناتے تھے. عمران خان صاحب نے وفا کس کے ساتھ کی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جدوئی صاحب.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت خانم بنا، شوکت خانم کا ایک آدمی بھی آج ایسا نہیں ہے جو وہ اوریجنل ٹیم کا بندہ تھا. کیا وجہ ہو گئی، کیوں لوگ چھوڑ گئے، یہ بتائیں. پھر اس کے بعد اپنی کسی بیوی کے ساتھ وفا کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یہ ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا. بچے جو سب سے اہم ترین ہوتے ہیں، 2 بیٹے اور ایک وہ بیٹی جس کو عدالت نے زبردستی بیٹی بنایا، امریکہ کی عدالت نے، اس کے ساتھ وفا کی. آپ دیکھ لیں آج کیوں وہ دونوں جو ہے قاسم اور سلمان جو ہیں وہ خاموش ہیں، اپنے باپ کے پاس نہیں آنا چاہتے. پہلے تو وہ بڑے تڑپ رہے تھے، لیکن آج وہ نائی کاپ بنانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. وہ پاکستان کا ویزا لینے کے لیے درخواست تک نہیں دیتے. یہ ہے حضور اصلی بات. اچھا، پھر تیسری بات اس کے اندر بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی بانی کارکنان تھے ان میں سے کون ایسا ہے جو آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیوں نہیں کھڑا؟ سوچنے والی بات ہے. جو آدمی اپنے ملک کا وفادار نہ ہو، وہ علی امین گنڈا پور کا یا وہ اپنی پارٹی کا یا وہ کسی اور کا قوم کا کیسے وفادار ہوگا؟ اچھا، پھر آخری بات اس کے اندر بڑی اہم ہے. بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جو کام نہیں ہوا، اب یعنی کہ آپ اپنی آخری آپشن کے طور پر تنگ آمد بجنگ آمد، آپ لڑائی کے لیے ایک نیا طبل جنگ جو ہے وہ بجا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں سہیل آفریدی کو وہاں لے کے آؤں اور یہاں دھاوا بول دوں، وہاں کی پولیس جو ہے وہ یہاں کی پولیس سے ٹکرا جائے، یہاں کے ریاستی اداروں کے لیے مصیبت بنا دے، یا میں جا کے افغانستان کے حوالے سے کوئی ایک نیا بیانیہ جاری کر دوں. بابا، آپ سیاست کرنے آئے ہیں یا آپ غیر ملکی ایجنڈا پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانے کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ آپ یہ وضاحت کریں جناب. ایک بریک آ گئی عبداللہ بھائی. تو کی بات کرتے ہیں، آپ کا ہیرو جو ہوگا وہ یقیناً یحییٰ خان شاید ہوگا، لیکن قوم کا ہیرو نہیں ہے وہ. بالکل ٹھیک. آپ کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا سہیل آفریدی کے لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی براہ راست سماعت آج بھی قوم نے دیکھی ہے. آج سینئر وکیل ایڈوکیٹ منیر ملک نے اپنے دلائل دیے اور بڑے بہترین طریقے سے دیے. ان دلائل کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے کچھ ایک ایسی بات کی گئی جس کے بعد تاثرات بدلتے نظر آئے عدالت کے اندر، معزز جج صاحبان کے چہرے پر بھی اور دوسرے لوگوں کے چہرے پر بھی. جو بات انہوں نے کی جسٹس مسرت ہلالی نے، وہ یہ کی کہ اگر فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آ جاتا ہے تو جو اس کے بینیفیشری ججز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا، جس کے اوپر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ ان کا کیا قصور، وہ تو بینیفیشری نہیں ہے جو چیف جسٹس لگے ہیں ہائی کورٹس کے اندر. لیکن یہ سوال میں پہلے ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب، جو بات جسٹس مسرت ہلالی نے کی کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تو جو اس کے بعد ججز لگے ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا، کیا کہیں گے آپ اس بات کے اوپر حافظ صاحب؟ دیکھیں طلع، ایک تو یہ ہے کہ ابھی میرٹس پہ بات نہیں آئی، ابھی بات اس چیز پہ چل رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے. میرے سوال کو آپ گھما رہے ہیں سر. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ بات کس چیز پہ چل رہی ہے. میرا سوال جسٹس مسرت ہلالی کا ہے. اس چیز کے اندر میں اس کے اندر آ جاتا ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی گئی ہے وہ بات کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر آپ اس کو لے کے آئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس آپ نے کی ہیں جو آرٹیکل 175A کے نیچے کی گئی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری صاحب نے بھی کا فیصلہ آیا تھا جو سندھ بار ایسوسیشن کا تھا، تو اس کے اندر وہاں پہ بھی اوپر ایک چیز رکھ دی گئی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جسٹس ناصر الملک بھی واپس آ گئے، جسٹس تصدق جیلانی صاحب بھی واپس آ گئے، واپس سپریم کورٹ کے اندر آ گئے. تو اگر یہ فیصلہ، میرا نہیں خیال کہ جس کانٹیکس کے اندر ہے کہ جی وہ فل کورٹ کا برج، وہ تو اس وقت تو جو کیس کو آرگیو کر رہے ہیں وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ایگزسٹ کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بینیفیشری ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سائیکل کو پرانا سائیکل پہ لے کے جائیں، یعنی کہ آپ 23 اکتوبر سے پہلے لے کے جائیں. تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کی 26ویں آئینی ترمیم حصہ ہے. آرٹیکل 239 کے نیچے پارلیمنٹ کو پار ہے. آرٹیکل 239(5) کے نیچے جو ہے پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ کو آپ سیٹ اسائیڈ یا کسی کورٹ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. آرٹیکل 239(6) کے اندر پارلیمنٹ پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اب تک 3 امینڈمنٹس سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوئی ہیں. 18, 19 اور 21 جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں انڈورس کیا، انہیں ویلیڈیٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ باتیں صرف اور صرف ایک پولیٹیکل چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہیں.
اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل سٹرینتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل سٹرینتھ اس کے اندر موجود ہو تو ایشو تو صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو لا آیا تھا اس کے اندر آپ نے اس سارے پروسیس کو ریگولیٹ کیا. پاکستان کا سپریم کورٹ کا 15 رکنی بینچ بیٹھا, 10-5 سے ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح سٹرکچر ڈسکریشن کی ہے, چیف جسٹس کے ماسٹر آف روسٹر نہیں آپ نے کیا, یا اس کے بعد آپ نے رائٹ آف اپیل آرٹیکل 184(3) کے نیچے دی ہے, اس سے ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ نہیں آئی. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے 18ویں ترمیم کے اندر یہی کمپوزیشن تھی, لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں مجھے بنایا جائے, اور 19ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈیورس کر کے لائی گئی, اور پھر 19ویں ترمیم کو بھی 2012 کے اندر ایک ڈیسیژن آیا, اس کے اندر ڈس فنکشنل یا ریڈنڈنٹ کر دیا گیا. جہاں تک آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جانا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف تھا, پی ٹی آئی نے کہا نہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے, اور وہی لوگ جو اس پروسیس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے اب وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں, اور اس وقت ان کی ساری کانکرنس جو تھی وہ اس کے اندر موجود تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے پہلا پروسیس آیا وہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا تھا, یا افریدی صاحب کا, پی ٹی آئی اس میں موجود تھی, جوڈیشل کمیشنز کی میٹنگ میں موجود ہے, جو ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے اندر لائے گئے ہیں سر جوڈیشل کمیشن میں تو حکومتی ارکان زیادہ ہیں نا, جوڈیشل کمیشن میں تو حکومتی ارکان زیادہ ہیں, پی ٹی آئی منصور علی شاہ صاحب کیا کر لیں گے؟ دیکھیں بات میں نے آپ سے یہ کہا ہے, میں نے آپ سے بات یہ کہا ہے, طلع میں آپ کو بتا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ صرف جوڈیشری کا پریروگیٹو ہو. ہمارے ساتھ والے ملک کے دیکھ لیں, انڈیا کے اندر جو ہے عدالت نہیں کرتی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی عدالت نہیں کرتی بلکہ پارلیمنٹ کرتی ہے. امریکہ برطانیہ کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن کا میکانزم ہے جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اندر ہے. اسی طرح آپ جو دوسرے کنٹری آسٹریلیا یا کینیڈا جو ہے, سر آپ جن ملکوں سے موازنہ کر رہے ہیں حافظ صاحب, ان ملکوں سے موازنہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود نہیں ہے, یہاں کسی کو سزا جزا نہیں ہوتی. طلع میں آپ کو بتا 1973 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس وہ نہیں تھا جو ہماری سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ کے اندر دیا. جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار تھا وہ نہیں تھا جو سپریم کورٹ نے حافظ صاحب اس کے اندر قادر خان مندوخیل صاحب کو دعوت دوں گا, اور پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل پاورز ہے وہ کم نہیں ہوئی ہیں. آرٹیکل 174 میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.